السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان آج کے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہندوؤں میں گائے مقدس جانور کب سے ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے ذبیحے پر یعنی کہ ذبح کرنے پر بھی پابندی، مذہبی پابندی، اور ایون جو اس کا پیشاب ہے یا گوبر ہے اس کو بھی ایک تقدیس حاصل ہے، اسے بھی مقدس سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو اس کا پیشاب باقاعدہ وہ اس کو پیتے ہیں اور اس کو مذہبی رسم سمجھ کر پیا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہندو مت میں یہ گائے اتنی مقدس کب سے ہوئی کہ گائے کے ذبح کرنے کے نام پر تاریخ میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ان میں اکثریت مسلمانوں کی رہی یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی جو گوشت کھاتے ہیں جانوروں کا۔ تو اس پر بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں، انڈیا میں دیکھ لیجئے بہت بڑے فسادات ہوئے ہیں گائے ذبح کرنے پر، اور جو محلے کے محلے اور کالونی کی کالونیاں اور شہر کے شہر نظر آتش کر دیے گئے۔ تو جب ہم تاریخ میں جھانکتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذاہب اپنی تشکیل کے سفر میں تھے، خاص طور پر میں ہندو مت کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ جو علاقہ ہے جہاں ہندو مت کی تشکیل ہوئی یعنی بر صغیر کا، اور خاص طور پر شمالی ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر تجارت جو تھی وہ کسی کرنسی کی محتاج نہیں تھی، نہ کرنسیاں ہوتی تھیں، اور ہر شخص کے پاس سونا تو ہوتا نہیں تھا۔ اب کسی نے گندم خریدنی ہے، کسی نے سبزیاں خریدنی ہیں، کسی نے اس کے بدلے میں کچھ اور اشیاء خریدنی ہے کہ جو ایک شخص کے پاس نہیں ہے، کسان کے پاس نہیں ہے۔ اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی، اسے کپڑے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں یہ بارٹر ڈیل ہوا کرتی تھی، سودا سلف لینے کے لیے، یعنی کہ مال کے بدلے میں مال کی تجارت ہوتی تھی کہ آپ مجھے 2 بوریاں گندم دیں گے تو میں آپ کو 2 تھان کپڑے کے دوں گا، یا آپ مجھے 2 بوریاں مکئی کی دیں گے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز جو آپ کو مطلوب ہے میں آپ کو وہ پرووائڈ کروں گا۔ تو یہ وہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں بارٹر ڈیل ہوتی تھی۔ اب بارٹر ڈیل میں جو سب سے زیادہ اہم چیز اس وقت تھی وہ گائے تھی، جس کی بہت زیادہ ویلیو تھی۔ اب گائے کی ویلیو کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ گائے ایک طرف تو دودھ دیتی ہے، اور پھر دوسری جانب یہ ہے کہ دودھ سے مکھن بنتا ہے، لسی بنتی ہے، اور اس پر پورا ایک گائے پر پورا خاندان پل سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس اور کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے ماں سوائے اناج کے اور دودھ کے، تو اس پر پورا وہ گھر پلتا تھا۔ تو یہی سبب تھا کہ جب کوئی چیز لینی ہوتی تھی بارٹر ڈیل میں تو جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی تھی وہ جانوروں میں گائے ہوتی تھی۔ تو گائے کا وہ ڈیل ہونے لگی، بارٹر ڈیل ہونے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ اگر گائے کو ذبح کر دیا جاتا یا گائے کو ذبح کر دیا جائے تو پھر وہ جو لوگوں کا آپس میں تجارتی لین دین ہوتا تھا وہ پاسبل نہیں رہتا تھا، چونکہ جو باہر سے آنے والے تاجر ہوتے تھے جو چیزیں بیچنے کے لیے آتے تھے تو ان کے لیے سب سے نفع بخش چیز ہوتی تھی کہ وہ اپنے مال کے بدلے میں گائے لیں۔ تو اسی طرح جب گائے کو یہ معاشرے میں یا تجارت میں عرفہ مقام حاصل ہوا، اور جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کرنسیوں میں جو سب سے مضبوط کرنسی ہے وہ ڈالر ہے، تو اس وقت بارٹر ڈیل میں یعنی مال کے بدلے میں مال میں جو سب سے زیادہ جس کی ویلیو تھی تجارتی تو وہ گائے تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیل ہوتا ہے، بیل تو صرف آپ وہ کاشتکاری میں کام آتا ہے، بیل سے آپ دودھ نہیں لے سکتے، بیل سے آپ کوئی اور اس قسم کا کام نہیں لے سکتے کہ اس کی وہ ورتھ ہوتی، یا باقی جو چھوٹے موٹے جانور ہیں مال مویشی ہیں تو ان کی وہ ورتھ نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ ہر دور میں ایک 4 جو طبقے ہیں وہ بڑے اہم رہے ہیں،
جن کا آپس میں نیکسس ہوتا ہے، جو آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جو عوام سے بالا ہوتے ہیں. اس میں ایک حاکم ہوتا ہے، حکمران، چاہے وہ مقامی ہو چاہے حملہ آور ہو. اس کے بعد ایک انسٹیٹیوشن ہے مذہبی لوگوں کا، مذہبی رہنماؤں کا، اور پھر آ جاتے ہیں جو منصف کا، قاضی کا ایک جسے انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جو درمیان میں فیصلے. اور اس وقت پنچایت ہوتی تھی، پنچایت کی بڑی ورت ہوتی تھی، جو پنچ ہوتے تھے، سرپنچ وہ ہو گئے. اور پھر تاجر جو باہر سے مال لے کر آتے تھے، ان کی بڑی ورت ہوتی تھی. تو یہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے تھے. جب بیرون حملہ آور آنے لگے باہر کے ملکوں سے، اور وہ گوشت کھانے والے لوگ تھے، اور انہوں نے آ کر ان جانوروں کو ذبح کرنا شروع کیا، اور خاص طور پر گائے کو، تو تاجروں کی مدد کو مذہبی جو رہنما وہ آئے اور انہوں نے گائے کو مقدس قرار دے دیا. پہلے گائے کی ویلیو تھی کہ وہ سب سے زیادہ ورتھ تھی، اس کی حیثیت تھی جیسے ہمارے ہاں ڈالر کی ہے کرنسی، مضبوط کرنسی. اور اس وقت جو تھا اس کو پھر جب مذہبی تقدیس حاصل ہوئی تو کسی بیرونی حملہ آور کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ یہاں کے لوگوں پر اپنا قبضہ جما کے رکھنے کے سلسلے میں وہ گائے کو ذبح بھی کر سکے یا گائے کا گوشت بھی کھا سکے. تو یہ وہ وجہ تھی کہ جب گائے جو پہلے بارٹر ڈیل میں مال کے بدلے کے مال میں استعمال ہوتی تھی اور اس کی ورتھ تھی، اور جب بیرونی حملہ آور آئے اور گائے کو نقصان پہنچنے لگا اور تجارت میں خسارے کا اندیشہ ہوا، تو مذہبی رہنما تاجروں کی مدد کو آئے اور انہوں نے اس کو مذہبی تقدیس کا درجہ دے دیا. تو یہ تھی وہ کہانی کہ گائے کیسے مقدس ہوئی. اور اس سے بڑے محاورے بھی بنے کہ ہر کوئی مقدس گائے نہیں ہوتا، فلاں مقدس گائے نہیں ہوتی، فلاں مقدس گائے نہیں ہوتے. تو یہ مقدس گائے پھر ایسی چلی کہ یہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کا خون بہا گئی، ان کا خون کھا گئی. اور گائے اس کے بعد اب تک مقدس چلی آتی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اداروں کے جو مفادات ہیں، اس کی تقدیس ان کی نگہبانی کرتی ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. یہ کیسا لگا؟ اگر یہ اچھا لگا ہو تو آپ اس پر ضرور اپنے کمنٹس کیجیے گا. اور آنے والے ویلاگ تک محمد حفیظ خان کو اجازت. فی امان اللہ.